کراچی محنت کشوں کا شہر، کراچی والوں کے ساتھ ہوں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کے ایم سی کے اثاثے اور جائیدادیں دیکھ کر پریشان ہوا۔ کے ایم سی کے اثاثوں پر آئی ٹی پارک بنانا چاہتا ہوں۔ شہر میں پارکنگ پلازہ بنائے جائیں گے۔ جبلی مارکیٹ اور معراج مارکیٹ سے نہ ہونے کے برابر آمدنی ملتی تھی۔ میٹرک کے امتحانی مراکز میں سہولیات کا فقدان۔ امتحانی مراکز میں طویل اور اذیت ناک لوڈ شیڈنگ۔ طالبات پسینے سے شرابور اور بحال ہونے لگی۔ ملیر کے گرلز سیکنڈری اسکول میں بجلی بندی سے طالبہ کی حالت گیر، پرچہ بھی ادھورا چھوڑ دیا۔ جیکب لائن میں بھی لوڈ شیڈنگ کے باعث طالبات کو پریشانی کا سامنا۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث 4 طالبات کی حالت غیر ہو چکی۔ میٹرک بورڈ اور کے الیکٹرک کی مبینہ غفلت کا خمیازہ طلبہ بھگتنے پر مجبور۔ کہیں پنکھے غائب، جہاں پنکھے ہیں تو بجلی غائب۔ طلبہ گرمی میں پسینے میں شرابور ہو کر پرچہ حل کرنے پر مجبور۔ چیئرمین میٹرک بورڈ شرف علی شاہ کے دورے کے دوران اساتذہ نے بجلی کی بندش کا شکوہ کر دیا۔ شرف علی شاہ نے واضح کیا، لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے کے الیکٹرک کو خط نہیں خطوط لکھے۔ ترجمان کے الیکٹرک نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے باضابطہ رابطہ نہ کیے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ سٹی 21 کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ ملیر کے امتحانی مراکز میں فرنیچر کی عدم فراہمی کی نشاندہی پر حکام کو ہوش آ گیا۔ صوبائی وزیر جامعات محمد علی ملکانی کے نوٹس پر چیئرمین میٹرک بورڈ جاگ اٹھے۔ اسکول میں فرنیچر فراہم کر دیا۔ غفلت پر متعلقہ افسران معطل۔ فرنیچر کی کمی پر ناظم امتحانات کو اظہار وجوہ کا نوٹس بھی بھیج دیا۔ 3 روز میں جواب طلب۔ شرف علی شاہ نے کہا، اس سینٹر پر اضافی طالبات آنے سے صورتحال خراب ہوئی۔ گزشتہ روز گورنمنٹ گرلز اسکول میں طالبات کو زمین پر بٹھا کر پرچہ لینے کی خبر سٹی 21 نے نشر کی تھی۔ خبر پر صوبائی وزیر جامعات نے نوٹس دیتے ہوئے اسکول کا دورہ کیا تھا۔ پرچہ لیک اور نقل روکنا ثانوی تعلیمی بورڈ کے لیے چیلنج بن گیا۔ مسلسل 5 روز پرچہ نقل مافیا کے ہتھے چڑھ گیا۔ نہم جماعت کا طبیعیات کا سوال نامہ کمرہ امتحان میں پہنچنے سے قبل سوشل میڈیا پر وائرل۔ حل شدہ پرچہ واٹس ایپ گروپ کی زینت بن گیا۔ بورڈ انتظامیہ حسب روایت خاموش۔ سندھ حکومت نے محکمہ کالجز کی لائبریریز میں اصلاحات لانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام کالجز کی لائبریریز کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ لائبریرین کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دینے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ سندھ سرکار نے محکمہ کالج تعلیم کی ایچ آر ونگ کو ہدایت جاری کر دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری ایچ آر 1 و ترقیات کالجز نے اجلاس 16 مئی کو طلب کر لیا۔ ورکنگ پیپر اور ڈرافٹ تیار کر کے اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ حکومت ریڈ لائن منصوبے پر کام 1.5 سال میں مکمل کرنے کی خواہاں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی منصوبے سے متعلق تمام ایشوز فوری طور پر حل کرانے کی ہدایت۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے پر بریفنگ لی۔ شرجیل میمن نے کہا، نگران حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے منصوبہ کئی ماہ بند رہا۔ مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جناح ہسپتال کو توسیع دینے کا اعلان۔ مزید 200 سیٹیں بڑھانے کی منظوری دے دی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح ہسپتال کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا، مریضوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر جے پی ایم سی میں سروسز بھی بڑھانی ہوں گی۔ اضافے سے جے پی ایم سی میں پی جیز کی سیٹیں 953 ہو جائیں گی۔ پارکنگ پلازہ اور ویئر ہاؤس بنانے کے لیے بھی ہدایت کر دی۔ سی ایڈمنسٹریشن بلاک کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ہدایت۔ کورنگی نمبر 3 عیدگاہ گراؤنڈ میں شہید ذوالفقار بھٹو کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح۔ صوبائی وزیر سعید غنی بولے، کورنگی میں معذور بچوں کا ہسپتال بن رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی کی مقبول جماعت ہے۔ گورنر سندھ کو لگانا اور ہٹانا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ سندھ پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے کوشاں، بہت جلد اسٹریٹ کرائم میں واضح کمی ہوگی۔ گورنر سندھ کو یقین۔ پولیس چیف عمران یعقوب سے ملاقات میں شہر میں امن و امان کے قیام اور
اس کے تسلسل میں پولیس کے کردار پر بات چیت کی گئی۔ اسٹریٹ کرائم کے خاتمے اور غیر قانونی اشیاء کی روک تھام سمیت دیگر امور پر بھی گفتگو۔ کہا جرائم کی روک تھام میں نگہبان کیمرے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ محکمہ ایکسائز کی غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف مہم کا آغاز۔ ٹیکس نہ دینے والوں سے ٹیکس وصولی جاری، غیر رجسٹرڈ گاڑیاں ضبط کی جائیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن بولے، غیر رجسٹرڈ گاڑیاں سڑکوں پر لانا غیر قانونی ہے۔ مہم کا مقصد قوانین کا مؤثر نفاذ ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر سہولیات کا فقدان، انتظامیہ کی بے حسی سے شہری پریشان۔ یوٹیلیٹی اسٹورز میں چینی اور آٹے کا بحران برقرار۔ شہریوں نے شکوہ کیا، بازار سے مہنگے داموں آٹا اور چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ بنیادی اشیاء کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کھلی کچہریوں کا انعقاد یقینی بنائیں۔ چیف سیکرٹری سندھ کی ہدایت۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں مختلف محکموں کے سیکرٹریز، ڈویژنل کمشنر اور دیگر شریک۔ آصف حیدر شاہ کا کہنا تھا، کسی بھی ممکنہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ضلعی سطح پر پلان بنایا جائے۔ زرعی انکم ٹیکس وصولیوں کو بڑھانے کی ہدایت۔ گندم خریداری اور انسداد پولیو مہم کی مانیٹرنگ کرنے کا بھی حکم۔ CIA کا پولیس انسپکٹر رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اینٹی کرپشن سیل نے انسپکٹر عابد کو پکڑا۔ انسپکٹر عابد نے عدنان سے 30 لاکھ روپے وصول کیے۔ حکام کے مطابق عدنان کو 7 اپریل کو ہوٹل سے اغوا کیا گیا۔ انسپکٹر شہری کیلے خانہ سے رقم کا مطالبہ کرتا رہا۔ پولیس نے انسپکٹر عابد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کلیفٹن میں پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس۔ مصطفیٰ کمال کو احتساب عدالت سے حاضری سے استثنا مل گیا۔ عدالت نے استفسار کیا، ریفرنس میں ملزمان نے کیا مالی فوائد حاصل کیے۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا، ملزمان پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا بھی الزام ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے ریفرنس کی بحالی پر دلائل کے لیے مہلت طلب کر لی۔ سماعت 25 مئی کو دوبارہ ہوگی۔ CIA نے حج آپریشن کا آغاز کر دیا۔ کراچی ایئرپورٹ سے پہلی پرواز رات 3:30 بجے روانہ ہوئی۔ CIA کے COO امان اللہ قریشی نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ پرواز کی روانگی سے قبل ایئرپورٹ پر عازمین کو گلاب کے ہار پہنائے گئے۔ CIA تقریباً 34,000 پاکستانی عازمین کو سعودی عرب پہنچائے گی۔ حج آپریشن 10 جون کو اختتام پذیر ہوگا۔ ایپوا گورنمنٹ گرلز کالج میں سندھ کالج گیمز کی تقریب تقسیم انعامات۔ ایونٹ میں ایپوا کالج نے 13 ٹرافیاں اپنے نام کی۔ کرکٹ، تھرو بال، رسا کشی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ والی بال میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایپوا کالج ٹیبل ٹینس، ہاکی، فٹ بال میں تیسرے نمبر پر رہا۔ حوصلے بلند اور ہمت جوان ہو تو معذوری مجبوری نہیں بن سکتی۔ قوت گویائی اور سماعت سے محروم پشاور کی اسپورٹس کھلاڑی ثنا بہادر زندہ مثال بن گئی۔ 15 سالہ ثنا نے متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزاز اور موسیقی، رقص اور اداکاری کا حسین امتزاج۔ ناپا میں ویمنز پرفارمنگ آرٹ فیسٹیول اختتام پذیر۔ 16 روز سے جاری فیسٹیول میں تھیٹر، موسیقی، رقص اور فنون لطیفہ کی مختلف اصناف پیش کی گئیں۔ آخری روز گلوکارہ حمیرہ چنا نے آواز کا جادو جگا کر محفل لوٹ لی۔